سیدہ فرماتی ہے 3 صفتیں رکھنے والی عورت میرے ساتھ جنت میں پڑوسی ہوگی. غور فرما لیجیے ذرا, جس میں 3 صفتیں ہوں گی وہ جنت میں میری ہمراہی کرے گی, جنت میں میری پڑوسی ہوگی. فرماتی ہیں صبرت علی سوء خلق زوجہا. توجہ ہے آپ کی. پہلی صفت, وہ عورت جنت میں میرے ساتھ پڑوسی ہوگی جو اپنے شوہر کے سوء خلق بد اخلاقی پر صابرہ رہے. اب وہ شوہر نامدار کو کیا ہوگا, کن معاملات کا, کن مسائل کا سامنا ہوگا, آخرت میں علیحدہ موضوع ہے. مگر اسے کیا فضیلت ملے گی, اسے کیا انعام ملے گا, بات اس کی ہو رہی ہے. صبرت علی سوء خلق زوجہا, اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صابرہ ہو. بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں سادہ گرامی جن کی ازواج بد اخلاق رہی, اور بہت ساری تاریخی شخصیات گزری ہیں خواتین میں جن کے شوہر بد اخلاق رہے. مگر اگر اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر یہ زوجہ نامدار صابرہ رہے تو سیدہ اسے انعام دے گی. پیغام ہے یا نہیں؟ بچیوں کو گھر بٹھانے سے پہلے بچیوں کو ذرا ذرا سی بات میں گھر لے آنے کے بجائے انہیں کہو کہ سیدہ نے کہا ہے کہ صابرہ رہو تاکہ جنت میں پڑوس ملے. برداشت کرو. آج ہمارے معاشرے میں 10 شادیوں میں سے 7 ناکام ہیں. تھوڑا سا معاشرے کا درد بیان کرو. ہمارے معاشرے میں 10 شادیوں میں سے 7 ناکام شادیاں ہیں. ان میں بھی اگر تجزیہ کریں گے آپ تو زیادہ تر کا سبب یہ نکلتا ہے کہ برداشت نہیں ہے. کل کی عورتیں, اب سے 40-50 سال پرانی عورتیں جو برداشت اور تحمل مزاجی رکھتی تھی, آج کی بچیوں میں برداشت نہیں ہے. فوراً طلاق سے جواب, فوراً بدلہ, فوراً مقابلہ. اور خاص طور پہ جہاں اجتماعی زندگی ہو یعنی اور رشتے بھی ساتھ رہتے ہوں, وہاں تو بہت زیادہ مسئلے ہیں. ایک مہینہ نہیں گزرا کہ علیحدہ گھر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بھائی جب آپ نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے اس وقت نہیں پتا تھا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جا رہی ہے. 1 مہینے میں کیا ہو گیا؟ ساس اماں کی آپ کو باتیں برداشت نہیں ہو رہی, نندوں کی باتیں آپ کو برداشت نہیں ہو رہی, جیٹھانی صاحبہ کب توڑ دینے پر ناراض ہو جاتی ہیں, یہ برداشت نہیں ہو رہا. سب ہاں فضیلت پہ قدر ریاضت ہے. بھائی بیوی کا پڑوس چاہیے تو ریاضت بھی تو کرنا پڑے گی نا. بیوی کے ساتھ اگر جنت میں رہنا ہے تو ریاضت بھی تو اٹھانا پڑے گی, دل بھی تو ماننا پڑے گا. توجہ ہوگا. ایک صفت اس خاتون کی جو بیوی کے ساتھ. دوسری صفت صبرت علی فقر زوجہا, جو اپنے شوہر کے فقر پر صابرہ ہو, صبر کرے. شادی سے پہلے تو تیار کی چٹنی روٹی ساتھ کھا لیں گے, یہ شادی کے بعد چٹنی کیوں نہیں آتا رہی جی. مشکل حالات میں شوہر کو چھوڑ کر نہ جانا ہے. یہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس وقت نہیں کما سکتا, کچھ امتحان ہے, کچھ مشکلات ہیں اس کو. یہ کل ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ پہلے اس کا دباؤ, اس دباؤ میں ہے کہ اس کا روزگار نہیں ہے, روزگار چھن گیا ہے یا تنخواہ کم ہے, مسائل زیادہ ہیں. ایک اور دباؤ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا, کل اگر صحیح نہیں ہوا تو گھر چلی جاؤں گی. ویسی کیفیت میں کیا ہوگا؟ بھی فرما رہی ہے اگر تمہیں جنت میں میرا پڑوس چاہیے تو اپنے شوہر کے فقر پر صبر کر کے رکھو. فرماتی ہے تیسری صفت یہ ہے کہ جو آخری زمانے میں ہمارے اوامر پر عمل کرے چاہے اسے اجنبی ہونا پڑے. تعبیر دیکھیے بیوی کی, چاہے اسے اجنبی ہونا پڑے. آج کے دور میں اگر کوئی خاتون حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ ہوتی ہے تو بہت ساری عورتوں کے درمیان وہ اجنبی دکھائی دیتی ہے, اچھوت دکھائی دیتی ہے. سب اسے دور دور رہنا چاہتے ہیں. مکس گیدرنگ, شادیوں میں آغاز زندگی میں حرام. سب تو نہیں رہے اب رات,
آغاز زندگی میں حرمت حرام کام سے آغاز زندگی ہو رہا ہے. اور اگر یہ وہاں حجاب کر کے چلی گئی ہے تو صاحب یہ پرانے زمانے کی کوئی ختم آ گئی ہے، اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہماری شانے والی جب ہمارے عوامل پر عمل کرے گی تو اسے لوگ اچھوت کریں گے، کہیں گے، اجنبی سمجھیں گے اسے. لیکن تم وہ وقت گزارتے نا، یہ بھی فرما رہی ہے، وہ وقت گزارتے نا اس لیے کہ اس کے عوض میں تمہیں قیامت میں اپنا پڑوس کیا. عزیزان گرامی، ایسی ازدواجی زندگی جو دنیا میں مثالی، آپ دیکھیے آج بھی اگر کوئی کامیاب شادی اور کامیاب ازدواجی زندگی کا عنوان قرار پاتا ہے تو وہ جناب زہرا اور مولا کائنات کی شادی کا عنوان قرار دیا جاتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، بلا تفریق مذہب و مذہب، کامیاب جوڑا، مثالی جوڑا.